بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نعمان بن بشیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑے چہیتے تھے، والدہ کے چہیتے، والد کے چہیتے۔ ان کی اماں عمرہ بنت رواحہ، انہوں نے ایک دن اپنے شوہر نامدار سے تقاضا کیا کہ یہ بچہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، الجامع صحیح المسلم کی روایت، آپ انہیں یہ غلام ان کے نام کریں۔ دوسری روایت کے مطابق ہے کہ باغ تھا کہ آپ باغ ان کے نام کریں، لیکن ساتھ بات یہ ہے کہ آپ گواہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بنائیں گے۔ آپ اپنے بیٹے کو نعمان بن بشیر کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ کائنات کے آقا نے پوچھا مجھے یہ بتائیں آپ کی اولاد اور بھی ہیں؟ جی حضور اور بھی ہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ نے ہر ایک بیٹے کو یہ آپ نے ایک ایک غلام یا جیسے باقی آپ نے انہیں بھی تفویض کیا؟ عرض کی جی نہیں، انہیں تو نہیں کیا۔ اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس معاملہ میں پھر مجھے گواہ نہ بناؤ، یہ بنیادی بات ہے۔ آپ نے گواہ بننے سے ہی انکار فرما دیا۔ یہ گواہ بننے سے انکار کیا کہ آپ مجھے اس معاملے میں گواہ نہ بنائیں، میرے علاوہ کسی اور کو گواہ بنا لیں۔ اب یہ وہ بنیادی بات ہے کہ یہاں پر اولاد کے درمیان مساوات، جب انہوں نے کہا کہ میں اولاد کو، اب دیکھیں آپ کے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ پیار کیسا، دل میں یہ بات ہے کہ میں اسے واقعتاً مالک بنا دوں، اس کی اماں نے بھی کہا ہے، مگر جیسے زبان فیض ترجمان کائنات کے آقا نے جو ارشاد فرما دیا بس وہ لوہے پہ لکیر ہو گئی، وہ تو مٹ سکتی ہے مگر حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے یہ بات مٹ نہیں سکتی۔ آپ واپس آ گئے اور یہاں پر آپ نے اب یہاں پر جو ارادہ کر لیا ہوا تھا اس سے آپ پیچھے ہٹ گئے۔ اب جو بات یہاں پر قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے علاوہ کسی اور کو گواہ بنا دو۔ اس کے مساوات کے مختلف مقامات ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ مساوات کا پیدا کرنا یہاں پر واجب ہوتا ہے۔ واجب اس وقت ہو جاتا ہے کہ جس وقت کوئی باپ، کوئی ماں یہ چاہ رہی ہو کہ میں نے اسے دوسرے بیٹے کو یا بیٹی کو نقصان پہنچانا ہے، اس وقت اسلام کہتا ہے کہ نہیں، چونکہ یہاں پر نیت تو بری ہو چکی ہے لہٰذا یہاں پر یہ اس وقت واجب ہے کہ مساوات کی جائے۔ اور دوسرے عام حالات میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مستحب عمل ہے، بالکل ٹھیک، کہ یہاں پر ایسا کیا۔ اس سے استحباب کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہاں پر تفاوت کیا بھی جا سکتا ہے۔ حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو جب مال کو تقسیم کرنا چاہا، اپنی ہین حیات تھی، تو آپ نے اس وقت انہیں سودا زیادہ دیا۔ اب یہ زیادہ دیا تقریباً 100 من، یہاں پر غلہ بن جاتا ہے 20 وسق، اور ایک وسق تقریباً 5 من کا ہوتا ہے۔ 100 من غلہ زائد دیا، اب یہاں پر تفاوت ہو گیا۔ اسی طرح یہاں پر بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ تفاوت ہوا، مگر یہاں تفاوت کیا شرعی طور پر جائز ہے ناجائز ہے؟ اب حالت یہ ہے اگر مصلحت موجود ہو، دینی مصلحت موجود ہو کہ کوئی بیٹا کوئی بیٹی دین کے کام میں شغف رکھ رہا ہے اور اسے آگے بڑھا رہا ہے، اسے زائد دیا بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو نقصان پہنچانا ہو تو ہرگز ایسا نہ کیا جائے۔ مگر یہاں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ہبہ کرنے کے بعد چیز کو واپس پلٹانا، یہ روایات میں آتا ہے یہ تو ایسے ہے جیسے ایک کتا کیا کرتا ہے پھر اس کو چاٹ لیتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت بشیر بن سعد نے اپنے بیٹے نعمان کو یہاں پر ایک چیز دے دی، اس سے واپس کیسے لے سکتے ہیں؟ یہاں محدثین مفکرین بیان کرتے ہیں کہ اصل میں یہ جس وقت کسی کو ہبہ کیا جاتا ہے جب تک اس نے قبضہ نہ کیا ہو اسے لوٹا جا سکتا ہے۔ آپ نے ہبہ کیا لیکن یہاں پر ابھی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر قبضہ نہیں کیا تھا، قبضہ کرنے سے پہلے اسے واپس لیا جا سکتا تھا، ٹھیک، اس لیے آپ نے اسے واپس لے لیا۔ صحیح۔ اور جو بات بطور خاص آج کل جو مسئلہ چل رہا ہے اس وقت، وہ یہ ہے کہ آج کل لوگ اپنی زندگی میں ہی کئی مسائل آتے ہیں، جی ہم اپنے اولاد کو وارث بنانا چاہتے ہیں۔ ہاں یہ بڑا مسئلہ، ٹھیک ہے، یہ وارث بنانا چاہتے ہیں جیسے جیسے شریعت ہمیں کہتی ہے وہ اس کا ہم وارث بنائیں گے، حالانکہ اپنے ہین حیات کسی کو وارث نہیں بنایا جا سکتا۔ وارث بنایا جا سکتا ہے اس کے لیے کسی کا مرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، جو مرے گا دنیا سے رخصت ہوگا تو پھر یہاں پر توریث ہوگی، پھر وراثت قائم ہوگی۔ ٹھیک ہے، اپنے ہین حیات اگر کسی کو دیا جا سکتا ہے تو اسے ہبہ کہا جاتا ہے۔ اوکے، اور ہبہ کی صورت میں یہاں پر یہ ہے کہ اگر اس کو بھی آسان الفاظ میں کر دیں، ہبہ کو کیا کہتے ہیں تاکہ سمجھنے والے سمجھیں؟ وہ ہبہ یہ ہے کسی کو کہہ دینا کہ یہ دیکھو یہ میں اپنا مال تمہیں دے رہا ہوں، گفٹ کر دیا ہے، تحفہ دے دیا ہے، اور اپنا جو تحفہ ہے وہ بیٹوں کو بیٹیوں کو، بلکہ یہاں پر تو صحابہ کرام یہاں تک فرماتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اولاد کے درمیان سووا بین ابنائکم،
اپنے اولاد کے درمیان تسویہ کرو، اور تسویہ جو ہے یہ اسلام کا حسن ہے، اور اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ایک اور روایت میں اسی جگہ پر ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کیا تم اگر تمہارے اور بھی اولاد ہیں تو کیا تم چاہتے ہو کہ وہ حسن سلوک تیرے ساتھ ایسا ہی کریں جیسے یہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں چاہتا ہوں۔ فرمایا جب آپ ان کے حسن اخلاق اخلاص کے وہاں پر چاہتے ہیں تو بالکل اسی طرح سے ہی یہاں پر وہ بھی تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی توازن ہو۔ اور یہی وہ بات ہے سن 11 ہجری تک اہل اسلام حضور کی زلفوں کے رخ تاباں کی اسیر، باقاعدہ طور پر آپ وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات کی روشنی میں عقائد، اعمال، اخلاقیات، عقود، عقوبات، ان سب میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے استفادہ کرتے اور بالکل استکمال کی حالت میں رہے، اور جب مکمل ہو گیا اور اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خاکدان عالم سے جب سفر آخرت کی طرف بڑھے، اب یہ انتہائی اہم مرحلہ تھا، انتہائی اہم مرحلہ تھا کٹھن مرحلہ۔ کہ اب یہاں پر اقتصادیات بھی ہیں، معاشیات بھی ہیں، سیاسیات بھی ہیں، اب اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے؟ یہ اسی وقت پنپ سکتا تھا جس وقت کہ ایک قیادت سامنے آئے۔ بالکل، جب لیڈر سامنے نہ ہو، قائد سامنے نہ ہو تو لوگ تو پھر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں، اور یہاں پر بالکل اسی طرح سے یہاں پر اب یہ تھا کہ اب یہاں پر کون آگے بڑھے۔ اب انتخاب کی جو نظر نگاہیں ہیں وہ بار بار اسی شخصیت کو تک رہی تھیں جو کبھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حین حیات بھی جماعت بھی کروایا کرتے، نماز پڑھایا کرتے، اور حضور علیہ جو یار غار بھی ہیں، یار مغار بھی ہیں، وہ سرکار دو سرا کے ساتھ زندگی بھر سفر میں رہے، حضر میں رہے، جلوت میں رہے، خلوت میں رہے، اور نماز بھی پڑھا رہے ہیں تو پھر بھی دیدار مصطفیٰ کے لیے خاطر وہ اپنی نگاہوں کو اٹھا کر حجرہ مصطفیٰ کی طرف بالآخر انتخاب یہی ہوا کہ کیوں نہ آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی جائے۔ سب سے پہلے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے انصاری ہونے کے باوجود ایک مہاجر شخصیت پر وہ دست بیعت کرنے والے آپ حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی تھے، اور پھر آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے، مہاجرین میں سب سے پہلے، مہاجرین میں سب سے پہلے پڑھے۔ اس طریقے سے یہ حسین گلدستہ جو دو صورتوں میں کہ اب یہاں پر چونکہ ضرورت تھی کہ یہاں پر انصار بھی اور مہاجرین بھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد کسی کا انتخاب کریں، اب یہ دونوں صورتیں اور دونوں پہلو یوں طے پاتے ہیں کہ مہاجرین کی طرف سے بھی اور انصار کی طرف سے ہی حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کا عمل شروع۔ یعنی اس وقت یہ بات ہے کہ اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی اہم ترین کردار ادا کیا لوگوں کی ذہن سازی کے حوالے سے۔ یہ کلیدی کردار تھا، جو کہ سب سے پہلے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہل کون کرتا ہے، پہل کون کرتا ہے، اور جو پہل کرتا ہے وہ سارے کے سارے کریڈٹ بھی اس کو ملتا بھی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ عمل کہ آپ کی بہادری، شجاعت، جیسے پیر صاحب نے ذکر فرمایا کہ کہیں وہ 100 آدمی موجود ہیں تو ان کے لیڈر بنے ہوئے ہیں، اسلحہ موجود ہے، ان کی حفاظت کی آسان کام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حفاظت کرنا کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں بائیں بڑا مشکل کام ہے، اور بالکل یہی کام کہ کائنات کے آقا کی تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سب سے پہلا وہ اقدام کرنا تھا وہ یہ تھا کہ مختلف جگہوں پر لوگوں نے سمجھا کہ شاید اب حضور نہیں رہے ہیں تو جو مرضی کرو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یعوذ باللہ۔ اب یہاں پر انہوں نے کسی نے کہیں دعویٰ کر لیا دعویٰ نبوت ہے، دعویٰ نبوت ہے، مانین زکوٰۃ کا مسئلہ اٹھ گیا، مانین زکوٰۃ کا مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، شام کی سرحدوں کا مسئلہ، کئی مسائل ایک وقت یہ مسیلمہ کذاب کا سر اٹھانا اور پھر اپنے ساتھ حواریوں کو ملا لینا، اور یہاں پر حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں آپ ہی تھے، حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی تھے جو آپ قدم بقدم آپ کے ساتھ چلے۔ سبحان اللہ، جہاں پر آپ جاتے ہیں جی میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، جہاں پر جاتے جی میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ اور پھر یہ ہے کہ دشمنان اسلام کو آپ نے اس طریقے سے اپنا رول پلے کیا کہ جب یہ نام آتا کہ یہاں پر بشیر بن سعد آ رہے ہیں تو اس وقت وہ لرزہ براندام ہو جاتے ہیں۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہ صرف آپ نے ان افراد کو، اشخاص کا آپ نے محاسبہ کیا، بلکہ ایران کی حکومت وہاں پر جو کہ مسلمانوں کے سراپا خلاف تھی، اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت افرادی قوت سے نمٹنے کے بعد ایک حکومت کے سامنے آئے ہیں تو اس وقت بھی آپ ان کے ساتھ تھے۔ پرشین امپائر کا جو مطلب ڈاؤن فال تھا یہ بنیادی طور پر، اور وہ کردار آپ نے ادا کیا، وہاں سے شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ نے کردار ادا کیا۔ اگر آپ کا یہ کردار ادا کرنا جنگ کے اندر امن میں بھی اور
اور جنگ کے اندر یہی ہے وہ ذہنی استعداد جسے کہا جاتا ہے نفسیاتی قوت. وہاں پر نفسیاتی قوت میں ہونا، یہ نفسیاتی قوت آپ کی زبردست تھی کہ آپ نے اہل اسلام کو بھی جمع کیا، بالکل ٹھیک ہے، اور دشمن کی صفوں میں آگے بڑھ کر شہادت پہ 2 جملے. یہ سن 12 ہجری جب آپ عین التمرہ مقام پر آپ لڑائی کرنے کے بعد تشریف لا رہے ہیں، یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر آپ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں وہ شخص جس نے ساری زندگی وہ ادائے مصطفیٰ کو اختیار کرتے ہوئے آج وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. اللہ اکبر.